إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے امت محمدیہ کو بے شمار بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور مالا مال فرمایا ہے. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور اللہ کا سب سے بڑا انعام اور ہم پر احسان یہ رہا کہ اس نے ہمیں اخلاق کی اعلیٰ ترین اور مثالی شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بطور نبی، رہبر، رہنما اور پیشوا بنائے. زندگی کی ساری نعمتیں ایک طرف ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی شکل میں ایک رہبر اور رہنما کا نصیب ہونا، حاصل ہونا ایک جانب ہے. بلکہ دنیا کی ساری نعمتیں جب سے دنیا بنی ہیں قیامت کے صبح تک آنے والی ساری نعمتوں کو ایک جانب جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے اور ایک جانب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رکھا جائے. وہ ساری نعمتیں پیارے نبی کی شخصیت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، جس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. ہر صبح ہر شام
زندگی میں آنے والے ہر لمحے میں اللہ کی اس نعمت اور اللہ کی اس عطا پر اس کا شکر ادا کریں، تب بھی اس احسان کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضرات، کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کیا تم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ مکمل قرآن مجید کا چلتا پھرتا ایک نمونہ ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین ممبر و محراب پر بٹھایا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے نبی کو جن اوصاف سے مالا مال فرمایا، جن اوصاف سے متصف فرمایا، الحمدللہ پیارے نبی نے انہی اوصاف اور انہی صفات اور انہی خوبیوں کی بنا پر صرف 23 سال میں لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں انسان آباد تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو اور ان کے دلوں کو جیت لیا۔ اس دور میں جینے والے لوگ اپنے جسم میں دل تو رکھتے تھے، لیکن ان کے دلوں پر راج اور حکومت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ وہ وہی کرتے، وہ وہی کہتے جو کہنے اور جو کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام ان سے جو ہے کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ بات غلط ہے، لوگوں نے کہا ہے، لوگوں نے لکھا ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں، آگے بھی کہا جائے گا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ نعرہ بالکل غلط ہے۔ اسلام اخلاق کی بنیاد پر، اسلام اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو کن اخلاق سے مزین فرمایا تھا۔ آپ کے صحابہ بھی کیسے تھے، آپ کے شاگرد بھی کیسے تھے۔ آپ نے کی زندگی کو پڑھیں گے، یہ کہنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کی قسم، یہ دعویٰ غلط ہے کہ دین اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، نہیں بلکہ اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے وہ نمونے پیش کیے، پیار کے، محبت کے وہ نمونے پیش کیے، عفو اور درگزر کے وہ نمونے پیش کیے کہ سامنے والا بڑا سے بڑا دشمن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زیر ہو جاتا اور کلمہ پڑھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک مثال ہے زید بن سوانہ، یہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، اور آپ میں اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہودیوں نے بہت کم اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں کی جتنی بھی تعداد تھی، جتنے بھی لوگ تھے، ان میں یہودی بہت کم ایسے تھے جنہوں نے دعوت کو قبول فرمایا ہے۔ اور آج بھی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد یہودیوں کے علاوہ دوسروں کی زیادہ ہے، یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اور یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یہ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ پیارے نبی، ہم نے آپ کو بھی اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دیں۔ اللہ کے رسول نے بڑی کوشش کی اپنے چچا کو کہ وہ اسلام قبول فرمائے،
لیکن انہیں اسلام کی دولت نہیں ملی، وہ مسلمان نہیں۔ تو زید بن سوانہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخر نبی کیسا ہوگا، اس کے اندر کیسے اخلاق ہوں گے، وہ کن اوصاف سے متصف ہوگا، وہ کن خوبیوں کا حامل ہوگا، ان ساری چیزوں کو میں نے پڑھ رکھا تھا ساری کتابوں میں، اور وہ ساری چیزیں میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دیکھے تھے، لیکن ابھی تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ دو چیزیں ابھی مجھے دیکھنی باقی تھی، دو چیزیں ابھی بھی دیکھنا باقی تھا، اگر وہ دونوں چیزیں بھی ان کے اندر پائی جائیں تو میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اسلام قبول کروں گا، اور وقت کے میں انتظار میں تھا کہ وہ کب وقت آئے گا کہ کب میں ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں خوبیوں کو ان کے اندر دیکھوں۔ آخرکار وہ چیزیں ان کے اندر ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے آخر نبی آئے گا، اس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، اس کے اندر یہ اخلاق ہوں گے، اس کے اندر یہ اچھائیاں ہوں گی، ساری چیزیں میں نے ان کے اندر دیکھی سوائے دو چیزوں کے۔ مجھے انتظار تھا اگر وہ دونوں چیزیں بھی ان کے اندر پا لیے جائیں تو پھر ان کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا اور میں اسلام قبول کروں۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک تو یہ کہ اچھے اخلاق، اور دوسرا یہ کہ غصے پر قابو پانا۔ یہ دو چیزیں ابھی دیکھنا مجھے باقی تھا ان کے اندر۔ میں نے ایک موقع پر ان کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، اے محمد رسول اللہ۔ ایک شخص سے اس نے اسلام قبول کیا اور اسے کہا گیا تھا کہ اسلام اگر تم قبول کر لو گے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور ہمارا ایمان ہے اس بات۔ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے دنیا میں اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کہا کہ فلاں بندے نے اسلام قبول کیا اور ابھی جو دور چل رہا ہے، جو حال ہے، دانے پانی کو لے کر کے لوگ بڑے پریشان ہیں، تنگ دستی کے حالات ہیں، تنگ دستی کا ماحول ہے، اور ایسے ماحول میں خوف ہے اس بات کا کہ اگر اس کے ساتھ احسان نہ کیا جائے وہ آبا و اجداد کے دین کی طرف جا سکتا ہے۔ اس قحط سالی کے عالم میں اس پر احسان کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو بیت المال میں کچھ رکھا ہوا ہے۔ قحط سالی عام تھی، جو کچھ تھا لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہے، اس بات کا جواب تھا کہ کچھ بھی نہیں دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول سے زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے خود کہا کہ اگر بیت المال میں آج کچھ بھی نہیں ہے تو ایسا کیجئے کچھ رقم میں دے دیتا ہوں، آپ اس کے حوالے کر دیجئے، اور جو مدت جو وقت میں دے رہا ہوں اس وقت کے آنے کے بعد فلاں باغ کے اتنے کھجور مجھے آپ کو دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے اس رقم میں جتنے کھجور مدت معینہ کے بعد آتے ہوں دے دیے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی باغ کا تعین کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رقم اس کے حوالے کر دی گئی۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں وقت بیتتا گیا یہاں تک کہ ابھی چند ایام باقی تھے کہ وہ وقت معین آ جائے، وقت سے پہلے میں چلا گیا، اور میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب ہیں۔ میں گیا ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آیا، ان کے کندھے پر جو چادر تھی میں نے اس کو اتنی زور سے کھینچا کہ ان کی گردن پوری طرح سے سرخ ہو گئی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ عفو درگزر کرتے ہیں یا نہیں، یا بدلہ لیں گے، اور غصے پر قابو پاتے ہیں یا نہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ دونوں خوبیاں ان کے اندر ہیں یا نہیں مجھے دیکھنا تھا، میرا مقصود تھا، جبکہ ابھی وقت معینہ آیا نہیں ہے۔
میں نظر اٹھا کر کیا دیکھتا ہوں، نبی کا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ کہا کہ محمد بن عبداللہ، یہ خاندان عبد المطلب کا یہی شیوا ہے، وہ لوگوں سے پیسہ تو لیتے ہیں، وقت پر لوٹاتے نہیں ہیں۔ بہت کچھ کہا۔ زید بن سونا کہتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ کہا، ان کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ میں نے ان کے خاندان کو بھی بہت کچھ کہا۔ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازو کھڑے ہوئے ہیں، بڑے غصے میں کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیں، میں اس کی گردن نکال کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ سخت الفاظ کہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر کیا کہتے ہو؟ غصے پر قابو پاؤ، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس کا ساتھ دو اور یہ کہو کہ اللہ کے رسول اس کا پیسہ اگر لوٹانا ہے یا اسے جو چیز دے دینی ہے دے دینی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور تم میری تائید کرتے ہو، اور تم نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا ہے۔ جس انداز میں تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس کے شان میں جو کچھ تم نے کہا ہے، میں بہت ناراض ہوں۔ کہا کہ جاؤ بیت المال، اس کی جتنی رقم تھی اس کے حساب سے جتنی کھجور دینا ہے دے دو، اور بطور سزا میں تم سے کہتا ہوں کہ اور کچھ غالباً 50 ریال یا 50 درہم کے بارے میں کچھ کہا گیا، 50 کیجی کے بارے میں کچھ کہا گیا کہ 50 کلو کچھ تمہیں اور زیادہ دینا ہوگا بطور ہرجانہ۔ تم نے اس کی جو دل آزاری کی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وقت معینہ سے قبل ہی جتنا دے دینا تھا اس کے حق میں اس کے حوالے کر دیا، اور 50 کلو کھجور ایکسٹرا آپ نے بطور ہرجانہ اپنے جانب اس کے حوالے کیا۔ زید بن سونا کہتے ہیں کہ عمر تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں جانتا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کہا کہ میں زید بن سونا۔ کہا کہ تم ہو زید بن سونا؟ میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، تم تو بڑے عالم و یہودیوں کے، پڑھے لکھے ہو، اس طرح کی حرکت اچھی بات نہیں تھی تم نے جو کیا۔ اس کے بعد زید بن سونا کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے آخر نبی کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، وہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، میں آخر 2 خوبیاں ان کے اندر مجھے دیکھنی تھیں، اور آج دونوں خوبیوں کو میں نے ان کے اندر دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے بہترین اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال پیش کی ہے، اور آپ نے غصے پر قابو پا کر کے ثبوت دے دیا ہے کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اچھے سے اخلاق کے حامل ہیں، ماشاء اللہ، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، ہر کنبے اور قبیلے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، جماعت میں ہوتے ہیں، جمعیتوں میں ہوتے ہیں، جو بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، بڑے اچھے انسان ہوا کرتے ہیں، لیکن جب بات ان کی، ان کے خاندان کی، ان کے ذات کی جب آ جاتی ہے، وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ بول پڑتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی اعلیٰ اخلاق والے ہو، جتنے بھی خوبیوں کے مالک ہو۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نبی کی اخلاق تھے، اور نبی کا غصے پر قابو پانے کا یہ انداز تھا، کسی اور کے اندر نہیں تھا۔ ایک اور صحابی زید بن حارثہ، ان کا بھی نام زید ہے، یہ چھوٹے تھے، بچپن کی عمر میں کسی نے انہیں ان کے ماں باپ سے جو ہے چھین کر کے بازار میں لا کر کے فروخت کر دیا تھا، بکتے بکاتے یہاں تک کہ وہ حکیم بن حزام کے پاس آ جاتے ہیں، جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے یا بھانجے تھے۔ انہوں نے ان کو خریدا، خدیجہ کے حوالے کیا ہدیۃً تحفۃً، اور پھر نبی سے شادی ہوئی خدیجہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زید بن حارثہ کو نبی کی خدمت میں پیش کیا، کہا کہ میں نے آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، آپ کے حوالے کرتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے۔ لمبا عرصہ بیت گیا، چند سالوں کے بعد زید کے والد حارثہ کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ زید بچپن میں جو تم سے جو ہے چھوٹ گیا تھا، یا کسی نے چھین لیا تھا، تم سے جدا ہو گیا تھا، ہم نے جانا ہے، ہم نے سنا ہے، اور یہ یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ زید آپ کا بیٹا مکے میں محمد ابن عبداللہ
جو آخر نبی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ان کے پاس وہ موجود ہے۔ کسی طرح زید کے والد حارثہ نبی کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، سلام کلام ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی سے زید بن حارثہ کے والد حارثہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، زید یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بچپن میں ہم سے چھین لیا گیا، نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ ہوا، ہم نے تو یہی سمجھ رکھا تھا کہ وہ مر چکا ہے، یا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا ماجرا ہوا ہے، لیکن جیسے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ہے، یہ کافی موٹی رقم لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں، اسے لے لیجیے، زید کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں، حقیقت میں اگر وہ تمہارا بیٹا ہے تو میں انہیں اسے آزاد کر دیا ہے، جاؤ تم اس کو لے جا سکتے ہو، اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، لیکن کہا ایک گزارش میں کروں گا، زید کو بلاؤں گا، تمہارے سامنے پیش کروں گا، جو جو طریقے گھر لے جانے کے سارے طریقے اختیار کرو، لیکن ایک گزارش ہے، زبردستی نہ کرو، اگر وہ نہیں آنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ زبردستی کا معاملہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے زید کو بلایا اور کہا کہ تمہارے والد محترم ہیں، باپ کو پہچان لیا، باپ سے نپٹ گئے، باپ نے رویا، بیٹے نے رویا، چچا نے رویا، ساتھ میں بڑا بھائی آیا تھا، بھائی بھی رویا۔ اس کے بعد حارثہ کہتے ہیں کہ بیٹے زید چلو ہم اپنے گھر چلتے ہیں، ہم تمہیں غلامی سے آزاد کرنے آئے ہیں، تمہاری ماں تمہاری یاد میں خوب روتی ہے، ہم تمہیں یہاں سے آزاد کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ زید نے کہا والد محترم کیا بات کر رہے ہو، کس غلامی کی بات کر رہے ہو، کس آزادی کی تم بات کر رہے ہو، بات ماں کی ہے، باپ خاندان کی ہے، اعزہ و اقربا رشتہ داروں کی ہے، تو آپ انہیں میرے پاس لاتے رہیے، ان سے ملاقاتیں ہوتے رہیں گی، یا میں کبھی آتا رہوں گا، ملاقاتیں ہوتی رہے گی، بازاروں میں کچھ خرید و فروخت کے موقع پر ملاقاتیں ہوتی رہے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی آزادی کی جو بات آپ کر رہے ہو، ذرا سوچ کر کے بولیے میں کس کے پاس ہوں، میں کس کے پاس ہوں؟ میں اس شخص کے پاس ہوں جو لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، جس سے کوئی بات کرتا ہے، جس سے کوئی ملتا ہے، ایک بار ملتا ہے تو اس کا ہو کر آ جاتا ہے۔ اب میں نے تو کئی مہینے بتا دیے، کئی سال بتا دیے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں کر سکتی، الگ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول نے ان باتوں کو سنا، آنکھوں سے آنسو آئے، اور اس کے بعد زید کو خانہ کعبہ میں لے جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اے اللہ اس پر میرے جانب سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو لوگوں نے زید کو اس اعلان کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ زید بن حارثہ نے بلکہ زید بن محمد، یہ محمد کا بیٹا زید، اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اعلان نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، ہاں ان کے جو بچے تھے عبداللہ ہو، ابراہیم ہو یا قاسم ہو، یہ انتقال کر چکے ہیں، بڑے لوگوں میں سے کسی آدمی کے باپ محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، موضوع سے تو متعلق نہیں ہے لیکن بات آئی تو بتا دوں، اگر کوئی کسی کے بچے کو لے کر کے پالتا ہے تو قطعی وہ اپنا نام نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول نے زید کے تعلق سے اعلان کیا تھا کہ زید میرا بیٹا ہے، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ زید بن محمد، زید بن محمد۔ اللہ کے رسول نے جب ان باتوں کو سنا تو کہا کہ نہیں، اس اعتبار سے وہ میرا بیٹا نہیں، وہ میرا خون نہیں، وہ میرا نطفہ نہیں ہے، لہذا بچے کی نسبت اس باپ کی جانب کی جانی چاہیے جس کا وہ نطفہ ہے۔ اگر کوئی کسی اور کے بیٹے کو اپنا نام دے دیتا ہے گویا کہ وہ اس کی ماں کی جانب اپنی نسبت کرتا ہے، اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس کی ماں کو زانیہ کہتا ہے۔ کسی کے بچے کو لے کر کے اس کی کفالت کرنا، اسے پالنا، بڑا کرنا، گھر میں رکھنا کوئی ممانعت نہیں، بہت اچھی بات، اخلاق کی ایک اعلیٰ ترین مثال۔ بہرحال میں یہاں یہ بتلانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ساتھ کیا معاملہ،
زید ایک غلام ہے، ایک غلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق، ان کے ساتھ وہ سلوک، ان کے ساتھ وہ پیار، اللہ اکبر، دنیا کی کوئی شخصیت ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ سمامہ بن اسال یمامہ کا گورنر، اسلام کا سخت دشمن، صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے رسول آ کر کہتے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ سمامہ کہتا ہے کہ محمد باندھ کر کے پوچھ لو میرا حال کیسا ہے۔ ان تقتل زید امن وان تنعم من ولا منعم، اگر تم مجھے مارو گے، قتل کرو گے، معلوم ہونا چاہیے کہ میرا خاندان کما قبیلہ بہت بڑا بدلہ لے لیا جائے گا، اگر تم مجھے معاف کرو گے تو انعام سے نوازا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے 3 دن تک انہیں مسجد نبوی میں رکھا۔ جو نبی کی شان میں ایسی باتیں کہتا ہے، نبی کی شان میں ایسی گستاخانہ کلمات کہتا ہے، لیکن نبی برابر اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کی طبیعت کا مکمل خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو دشمن ہے جو آپ کو برا کہتا ہے، آپ کے صحابہ کو برا کہتا ہے، آپ کے شہر کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی گرفت میں ہے، آپ کے قابو میں ہے، آپ کی مسجد میں ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی اس کے ان تمام بد اخلاقیوں کے مقابلے میں اخلاق سے پیش آتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ تم اپنی جانب سے کوئی تکلیف اسے نہ پہنچاؤ گے، عزت سے پیش آؤ گے، محبت سے پیش آؤ گے۔ اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ 3 دنوں تک نبی اسلام کی دعوت دیتے رہے، قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آزاد کر دو۔ حیران ہے، وہ پریشان ہے۔ 3 دن تک میری مہمان نوازی ہوئی، بہترین انداز میں میری میزبانی ہوئی، کھلایا گیا، پلایا گیا، میرا خیال رکھا گیا، میں نے برا بھلا کہا، میں نے ان کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، ان کے ساتھ ایسے ایسے بہادر جوان موجود ہیں، ایک حکم پر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے تھے، لیکن اس نے مجھے آزاد کر دی۔ یہ عام انسان نہیں ہو سکتا ہے، یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، یقیناً ہو نہ ہو یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ شہر سے باہر چلا گیا، دور نکل گیا، پلٹ کر دیکھتا ہے کہ مکہ دور ہو چکا ہے، معاف کرنا، بلکہ مسجد نبوی مدینہ دور ہو چکا ہے، مدینے کی بات ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کہ ایسا تو نہیں کوئی میرے پیچھے آ رہا، میرا کام تمام کر رہے، یہ بھی نہیں ہے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سوچتا ہے، اور دل ہی دل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو کچھ میں نے کیا بہت غلط کیا۔ دوڑ کر کے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے اب تک کہا محمد تیرے شہر سے کوئی برا شہر نہیں ہے، لیکن میرے نظر میں تیرے شہر سے کوئی اچھا شہر ہو سکتا۔ میں نے کہا تجھ سے برا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اب میں کہتا ہوں تجھ سے اچھا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد کے اخلاق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اخلاق سے لوگوں کو جیتا ہے۔ آج اس کی امت کے ماننے والوں کی کیا حالت ہے، اس کے ماننے والوں کی کیا کیفیات ہے، ان کے کیا اخلاق، اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی نہیں ہے، ایک صحابی ہیں عبد العزا، عزا کے بندے، جن کے نام غلط ہے، بعد میں نبی نے ان کا نام بدل دیا۔ عبد العزا بکریوں کو چرانے والے ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ کوئی آیا ہے محمد بن عبداللہ، جس نے نبی کو ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اس کی بہت ساری باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن اس کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ بات یہ ہے کہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبد العزا کہتے ہیں میں نے محمد کے تعلق سنا ہے، اس کی یہ دعوت ہے، اس کا اعلان ہے کہ مخلوق کی عبادت نہ کرے، مخلوق کے سامنے سجدے نہ کرے۔ مجھے ان کی یہ دعوت بڑی پسند آئی۔ میں نے ان کو دیکھا نہیں، میں نے ان کی خدمت میں حاضری نہیں دی ہے، لیکن ان کی تعلیمات کو سن کر کے اتنا میں متاثر ہوا، میں اسلام قبول کر لیا۔ میں بکریوں کو چراتا تھا، مسلمان وہاں سے اپنے تجارتوں کے سامان لے کر کے قافلے سے گزرتے تھے، میں دوڑ کر کے ان کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ آج کون سی آیتیں نازل ہوئی، آج کون سی آیتیں نازل ہوئی۔ صحابہ کرام ان کو بتاتے کہ فلاں دن سے آج تک یہ آیتیں نازل ہوئی، تو پھر عبد العزا ان سے ساری آیتوں کو سن کر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔
کیا شوق تھا، کیا شغف تھا، قرآن سے کیا پیار تھا۔ آج مسجدوں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، آج ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، اس پر دھول پڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن تمہاری شفاعت کے لیے، یہ قرآن مجید تمہاری شفاعت کے لیے ہے، یہ قرآن مجید تمہاری عزتوں کے لیے ہے، یہ قرآن مجید تمہارے تدبر و تفکر کے لیے ہے، یہ قرآن مجید تمہیں جینے کا طریقہ و سلیقہ سکھاتا ہے، یہ قرآن مجید دنیا میں عزت اور آخرت نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم نے اس کے نزول کے مقصد کو نہیں جانا ہے، ہم نے صرف قرآن کا مقصد ہی جانا ہے۔ ہم قسمیں کھائیں گے قرآن کی، ہم کسی کے انتقال پر ایصال ثواب کے طور پر اس کو پڑھیں گے کہ قرآن کا یہ مقصد ہے۔ اللہ سے بھلی قرآن جس مقصد کے خاطر نازل کیا گیا ہے، اگر آپ اس مقصد کو نہیں سمجھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قرآن تمہارے خلاف مقدمہ درج کرے گا۔ عبد العزیٰ ان صحابہ سے قرآن سیکھتے ہیں جو وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے چلتے قرآن کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ کسی موقع پر صحابہ کرام پہ قافلہ ان سے کہتا ہے تم نبی کی خدمت آتے کیوں نہیں، ہجرت کیوں نہیں کرتے، وہاں آ کر کے تم اور تعلیم سیکھو۔ کہا کہ مجھے میرے چچا کا انتظار ہے، انہوں نے میری کفالت کی ہے، میری دیکھ بھال وہی کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بات ان کو بھی سمجھ میں آئے، ان کو بھی میری دعوت دوں تاکہ وہ بھی پہنچ جائیں۔ آخر وہ دن بھی آیا، عبد العزیٰ چچا کے پاس پہنچتے کہتے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا کہ میری اجازت کے بغیر؟ کہا کہ اچھا لگا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ محمد رسول اللہ کی بڑی اچھی تعلیمات، وہ بڑے اخلاق کا حامل نبی ہیں، لہذا میں ان کی تعلیمات کو قبول کیے بغیر نہیں رہا۔ چلیے آپ بھی ان کے نبی کی خدمت، اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ بھی کلمہ پڑھیں۔ کہا کہ تو بڑی بھول کر رہا ہے، نبی کی خدمت میں حاضر ہونے کی تو بات دور رہی، ان کی تعلیمات قبول کرنے کی بات دور رہی، میں تجھے یہاں سے آسانی کے ساتھ جانے بھی نہیں دوں گا۔ ظلم کیا اپنے بھتیجے پر، جو کچھ تھا نکال لیا، یہاں تک کہ جسم پر جتنے کپڑے تھے سارے کپڑے نکال لیے، کوئی کپڑا نہیں، برہنہ۔ عبد العزیٰ گھر جاتے ہیں، ماں اس حالت میں دیکھتی ہے تو روتی ہے، کہتی کہ چلو تمہارے ساتھ کس نے حال کیا، چچا کے پاس اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ کہا کہ امی جان چچا ہی نے تو میرا حال کیا ہے، سارا واقعہ سنایا۔ بہرحال گھر میں ایک بڑا ٹاٹ تھا، تھیلا رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کو دے دیا گیا۔ اماں نے ٹاٹ دیا، تھیلا دیا، اس کو پھاڑ کر کے ایک حصہ نیچے باندھ لیتے ہیں، دوسرا حصہ کندھے پر ڈال کر کے رات دن سفر کر کے نبی کی خدمت میں مدینے میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد نبی میں حاضر ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانہ آیا ہے جس کے پیر سوجے ہوئے ہیں، اس کے پیروں سے خون بہہ رہا ہے اور اس کا جسم ننگا ہے، نیچے ایک ٹاٹ ہے اوپر ایک ٹاٹ ہے، دھول میں اٹا پٹا ہے، بھوکا لگتا ہے، پریشان ہاں لگتا ہے۔ اللہ کے رسول ہم نے ایسے شخص کو آج تک نہیں دیکھا ہے، اور وہ تلاش کر رہا ہے محمد بن عبداللہ کو، محمد رسول اللہ۔ کہا کہ میری خدمت میں حاضر کیا جائے، خدمت میں حاضر کیا گیا، سارا واقعہ سنا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا نام عبد العزیٰ ہے، سب سے پہلے میں تمہارا نام بدلتا ہوں، تم عبد العزیٰ نہیں بلکہ تم عبداللہ۔ آج کے بعد لوگ اس کو عبداللہ کے نام سے یاد کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا یہ ذوالبجادین ہے، ذوالبجادین کے معنی دو ٹاٹ والا، دو کپڑے والا، کیونکہ دو ٹاٹ لپٹ کر کے آپ آئے تھے۔ لمبا واقعہ ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین، ان کے ساتھ نبی کے کیا اخلاق تھے، نبی کا کیا رویہ تھا۔ ایک ایسا شخص جس کی ماں کا پتہ، جس کے باپ کا پتہ، جس کے حسب و نسب کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو دور نہ کیا جائے، اس کو میرا پڑوسی بنا دیا جائے، اس کو میرا پڑوسی بنا دیا جائے۔ نبی کا دربان بنایا گیا، اور یہ قرآن کو بڑے پیار سے پڑھا کرتے تھے، بڑے پیار سے پڑھا کرتے تھے اور زور سے پڑھا کرتے تھے۔ کسی دن عمر نے کہا کہ او عبداللہ تو کیا کہہ رہا ہے، کتنے بلند آواز سے تو پڑھتا ہے، آہستہ بھی پڑھے گا اللہ تیری آواز سنے گا، یہ اس طرح کی ریاکاری مت کر، خاموش نیچی آواز میں پڑھ۔ اللہ کے رسول ان باتوں کو سنا، عمر کیا کہہ رہا ہے، اپنی آواز تم پہلے نیچے کرو۔ یہ وہ ہے جس سے آسمان والا محبت کا اعلان کر چکا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ قرآن سے محبت کرتا ہے، یہ ریاکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے عمر کو ڈانٹا، چند دن بیت گئے، کہا عبداللہ نے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب کچھ مل گیا ہے، نبی کی محبت مل گئی، اللہ کی محبت مل گئی، دین مل گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول غزوہ تبوک کا آپ نے اعلان کر دیا ہے، اللہ کے رسول دعا کیجئے
کہ غزوہ تبوک میں میں شہید ہو جاؤں، اللہ سے ملاقات کروں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب میرا دل بھر چکا ہے، مجھے ساری چیزیں حاصل ہو چکی ہیں، اب مجھے بس جنت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کیا کہا؟ شہادت کی تمنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ، میں نے تو رب سے دعائیں کی ہے کہ عبداللہ، اے اللہ، عبداللہ ذو البجادین کا خون کفار پر تو حرام کر دے، کفار پر تیرا خون حرام ہے، میں نے رب سے دعائیں کیا۔ لیکن سن لے، اگر تو بستر مرگ پر بھی مرتا ہے، اگر تو بستر علالت پر بھی مرتا ہے، بخار کی حالت پہ بھی تو مرتا ہے، میں تجھے شہادت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بشارت اللہ کے رسول نے اپنی زبان پر کسی کو نہیں دیا، جو شہادت اللہ کے رسول نے عبداللہ ذو البجادین کو دیا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ تبوک میں گئے، غزوہ تبوک میں واپس آئے، خوب بخار لے کر کے آئے، بیمار ہوئے، بستر پر کئی دن بیمار رہے، یہاں تک کہ بخار ہی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں انتقال کر گئے۔ رات کا عالم ہے، قبر کھودی گئی، چند صحابہ کرام۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی کے گھر دستک دی، پتہ چلا کہ نبی گھر میں نہیں۔ ابو بکر کے گھر چلا گیا، پتہ چلا ابو بکر بھی نہیں۔ عمر کے گھر گیا، پتہ چلا کہ عمر بھی نہیں۔ میں پریشان ہوں، کوئی معاملات تو پیش نہیں ہے، اور بھی کئی مسلمان نہیں، رات کا معاملہ ہے۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں، مدینے کی مسجد نبوی کے بالکل قریب کہیں روشنی جو ہے دکھائی دے رہی ہے، دوڑتے ہوئے جاتے دیکھتے ہیں کہ قبر کھودی گئی ہے۔ نماز جنازہ پڑھی گئی عبداللہ ذو البجادین کی، اور نبی قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ ابو بکر سے، عمر سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ میرا پیارا ہے، یہ بڑا پیارا ہے، اس کو پیار سے، محبت سے تم میرے حوالے کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں عبداللہ ذو البجادین کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جانا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کتنا پیارا منظر، نبیوں کا سردار اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور امتیوں کا سردار ابو بکر ہے، اور وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بناتا ہے۔ روئے زمین کی ایسی محترم شخصیات، ایسا منظر میں نے اپنے نظروں سے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کاش آج میری موت ہوتی اور نبی مجھے اپنے ہاتھ میں لیتے، ابو بکر اور عمر اپنے ہاتھوں سے قبر میں داخل کرتے، کاش اس جگہ میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ عبداللہ جس کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں، جس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں، جس کے شہر کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن نبی کی اخلاق دیکھیے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ تو اخلاق کریمانہ کے ایسے بے شمار واقعات، ایسے بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہماری زندگی میں کچھ بہتری آئے، کچھ اچھائیاں آئیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہو سکا تو اگلے خطبہ جمعے بھی آگے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے اخلاق کریمانہ کو اور آپ کے مشفقانہ رویہ کو سمجھنے، پڑھنے اور اپنی زندگی کو بھی ٹھیک اسی طرح سے بدلنے کی اے اللہ تبارک و تعالی تمہیں توفیق نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ الحمد للہ السلام علیکم۔